اور نزول قرآن کا گویا زمانہ مکمل ہو رہا ہے. 2 دہائیوں سے زیادہ اس ادارے نے علم و تحقیق کے میدان میں بہت سے اہم کارنامے انجام دیے اور یہاں کے فضلاء مختلف متعدد میدانوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور سال بسال سالانہ جلسے منعقد ہوتے رہتے ہیں جو تقریباً 2 سالوں سے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے موقوف تھے. اس سال معہد کا 19واں جلسہ تقسیم اسناد اور مدرسہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا جلسہ تکمیل بخاری شریف منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت المعہد العالی کے روح رواں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے، اور جس میں مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے ہیں الہ آباد سے ملک و قوم کی معروف شخصیت شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم. جلد ہی یہ حضرات شہنشیں پر تشریف فرما ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے. یہ جلسہ تلاوت کلام پاک اور کلام اقبال سے شروع ہوگا اور طلبہ کی مختلف مختصر تقریریں انشاءاللہ انگریزی اور اردو میں ہوں گی. اس کے بعد تعارف معہد اور عبداللہ ابن مسعود کا پیش کیا جائے گا. پھر حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب، پروفیسر محمد فہیم اختر ندوی صاحب دامت برکاتہم، ان سب حضرات کے مختصر خطابات ہوں گے. پھر معہد کا ترانہ پیش کیا جائے گا اور طلبہ میں اسناد تقسیم کی جائیں گی. پھر حضرت مولانا رحمانی دامت برکاتہم بخاری شریف کا آخری درس پیش فرمائیں گے. پھر چند کتابوں کی رسم اجرا انجام دی جائے گی. مہمان خصوصی حضرت مولانا الہ آبادی دعوت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہوگا. شکریہ اور دعا پر پھر اس جلسے کا اختتام عمل میں آئے گا. میں اس جلسے کے باضابطہ آغاز کے لیے المعہد العالی میں فقہ دون کے طالب علم مولوی سامی عزیز احمد نگینہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. اب اس کے بعد میں ان آیات کے ترجمے کے لیے مولوی صلاح عزیز احمد نگینہ متعلم فقہ دوم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان آیات کا انگریزی ترجمہ پیش کریں. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. There should be a group from amongst you who call towards good and bid for the fair and forbid the unfair. These are the people who are successful. And do not be like those people who differed and disputed after clear signs came to them. These are the people, for them there is a grave punishment. Turn dark, they will be questioned, did you disbelieve after you believed? And as of those whose faces will turn bright, they will be in the mercy of Allah, they will live in it forever. These are the verses of Allah we recite to you with veracity, and Allah does not intend to be unjust towards the people of the worlds. And to Allah belongs all that which is in the heavens and all that which is in the earth, and to Allah return all matters. Almighty Allah has said the truth. اب اس کے بعد کلام اقبال پیش کرنے کے لیے میں مولوی افسر امام متعلم فقہ اول سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، علامہ اقبال کا وہ آفاقی کلام پیش خدمت ہے جس کا عنوان ٹیپو سلطان کی وصیت ہے، جس میں انہوں نے ٹیپو سلطان کی وصیت کو سب کے لیے مشعل راہ ہے. تو رہنور شوق ہے، منزل نہ کر قبول، تو رہنور شوق ہے، کیا بھی ہم نشیں ہو
محمل نہ کر قبول، تو رہنا ورد شوق ہے۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، تو رہنا ورد شوق ہے۔ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول، تو رہنا ورد شوق ہے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے کہ جو عقل کا غلام ہو، جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول، جو عقل کا غلام قبول، تو رہنا ورد شوق ہے۔ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان اے حق، شرکت میان اے حق، باطل نہ کر قبول، شرکت میان اے حق، باطل نہ کر قبول، تو رہنا ورد شوق